بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو نہایت جامع اور عظیم تعلیمات عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبات فرمائے جن میں انسان کی جان، مال، عزت، عورتوں کے حقوق، باہمی مساوات، سود، جاہلیت کے رسم و رواج اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے بارے میں واضح ہدایات دی گئی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، خبردار، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جو شخص یہاں پر موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ یہ مضمون حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول حجۃ الوداع کے خطبے میں موجود ہے اور اسے محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ شہر محترم ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت پر ناحق دست درازی نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا خون بہانا، اس کا مال ناحق لینا اور اس کی عزت کو پامال کرنا جائز نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حرمت کو یوم عرفہ، ذوالحجہ کے مقدس مہینے اور مکہ مکرمہ کی حرمت کے ساتھ واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، جاہلیت کے زمانے کے تمام خون کے بدلے میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے خون کے دعوے کو ختم کرتا ہوں۔ میرے خاندان کے خون میں سے ربیہ بن حارث کے بیٹے کے خون کا دعویٰ بھی ختم کیا جاتا ہے۔ اب جاہلیت کے زمانے کے قتل اور قبائلی انتقام کے دعوے باقی نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جاہلیت کے زمانے کا تمام سود ختم کر دیا گیا ہے۔ تمہارے لیے صرف تمہارا اصل سرمایہ ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا سود ختم کیا جاتا ہے۔ اب جاہلیت کے سودی مطالبات ختم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہوگا کہ تم ان اعمال میں اس کی پیروی کرو جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، لہٰذا اپنے دین کے معاملے میں شیطان سے ہوشیار رہو، اس کے چھوٹے چھوٹے فتنوں اور گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ تمہارا ان پر حق ہے اور ان کا بھی تم پر حق ہے۔ ان کا حق ہے کہ تم انہیں مناسب طریقے سے کھانا اور لباس فراہم کرو، اور تمہارا حق ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو تمہارے گھر میں داخل نہ کریں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو۔ پس عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے نکاح میں لے لیا ہے، لہٰذا ان کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہ کرو، مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اسے اس کے مالک تک پہنچائے، لوگوں کے حقوق ادا کرو، کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو، کسی کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو دوسرے کے جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، نہ باپ کو بیٹے کے جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور نہ بیٹے کو باپ کے جرم کا۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، زمانہ اپنی اسی حالت پر واپس آ گیا ہے جس حالت پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان مقدس مہینوں کی حرمت کا خیال رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک دوسرے کا خون اور مال اسی طرح حرام قرار دیا ہے جس طرح اس مقدس دن، اس مقدس مہینے اور اس مقدس شہر کی حرمت ہے، لہٰذا کسی انسان کی جان یا مال کو ناحق نقصان نہ پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، تم عنقریب اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم دوبارہ گمراہی کی طرف لوٹ جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اپنے رب سے ڈرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، دین میں اپنی خواہشات کو معیار نہ بناؤ بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو اپنا رہنما بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ ممکن ہے جس شخص تک یہ بات بعد میں پہنچے وہ اسے اس شخص سے زیادہ اچھی طرح سمجھ لے جس نے اسے براہ راست سنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا خبردار، کیا میں نے اللہ کا پیغام تک پہنچا دیا؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا اے اللہ گوار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا پس جو یہاں موجود ہے وہ اس شخص تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان عظیم تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور تمام انسان ایک ہی اصل سے ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اصل فضیلت صرف تقوی ہے۔ انسان کی جان محترم ہے، انسان کا مال محترم ہے، انسان کی عزت محترم ہے، سود ختم ہے، جاہلیت کے خون کے انتقام ختم ہیں، عورتوں کے حقوق ادا کرو، امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، شیطان کے فتنوں سے بچو، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب یاد رکھو، اور جو شخص یہ پیغام سن رہا ہے وہ اسے ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں موجود نہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر جو متن ہم نے بیان کیا ہے، اس متن کو ایک ہی مسلسل حدیث کا لفظ بہ لفظ متن نہیں سمجھنا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے مختلف مقامات اور دنوں میں خطبات فرمائے اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کے مختلف حصے روایت کیے ہیں، خصوصاً عربی کو اجمی، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، مگر تقوی کے ساتھ والا حصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں وسط ایام تشریق کے خطبے کے طور پر منقول ہیں۔ مسند احمد میں اس کا متن موجود ہے، جبکہ بعض محدثین نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے مختلف مستند روایات کے ثابت شدہ مضامین کو موضوعاتی ترتیب میں جمع کیا گیا ہے تاکہ مکمل تصویر سامنے آئے اور کوئی مشہور مگر غیر ثابت شدہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔